خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق 18واں باب 33ویں سے 37ویں آیت۔ اس وقت پلاطس پھر قلعے میں داخل ہوا اور یسوع کو بلا کر اس سے کہا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ تو یہ بات آپ ہی کہتا ہے یا کہ اوروں نے میرے حق میں تجھ سے کہی ہے؟ پلاطس نے جواب دیا کہ کیا میں یہودی ہوں؟ تیری ہی قوم اور سردار کاہنوں نے تجھے میرے حوالے کیا ہے، تو نے کیا کیا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ اگر میری بادشاہی اس دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑائی کرتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا، مگر میری بادشاہی یہاں کی نہیں۔ تب پلاطس نے اس سے کہا، کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا، تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق کی گواہی دوں۔ جو کوئی حق کا ہے وہ میری آواز سنتا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ آج بادشاہوں کے بادشاہ یسوع مسیح کل کائنات کے بادشاہ کی عید ہم منا رہے ہیں۔ کرائسٹ دا کنگ، کنگ آف کنگز، یونیورسل کنگ، عالمگیر بادشاہ، کل کائنات کا بادشاہ۔ تو یہ عید عبادتی سال کے اختتام پر منائی جاتی ہے۔ عبادتی سال، لٹرجیکل ایئر، عبادت کا سال۔ آج عبادت کے سال کا آخری اتوار ہے۔ اگلا اتوار پھر نیا عبادت کا سال شروع ہوگا آمد کے پہلے اتوار سے۔ سو عبادت کا سال کیا ہوتا ہے؟ لٹرجیکل، جس میں ہم ہر روز، ہر سنڈے یسوع مسیح کی زندگی کے واقعات کو یاد کرتے ہیں، مناتے ہیں، جو تلاوتیں ہمارے سامنے ہیں۔ پورا موسم ہے، جیسے بھی آمد کا موسم شروع ہوگا، پھر کرسمس کا موسم شروع ہوگا، پھر بیچ میں عام موسم تھوڑا سا آئے گا، پھر روزوں کا موسم شروع ہو جائے گا، پھر پاک ہفتہ، عید پاش کا، ایسٹر کا موسم، پھر اس کے بعد عید پینتیکوست کے بعد پھر عام موسم شروع ہوتا ہے، اور جو یسوع بادشاہ کی عید پر سارا سال اختتام۔ تو آج یہ سال کے آخر میں یہ کیا ہے؟ یہ کیا کلیسیا میں یہ ایسے ہے جیسے ایک پروسیشن ہے، جیسے ایک جلوس، بہت بڑا جلوس جا رہا ہے، اور اس جلوس کے آخر میں اینڈ پر کون ہوتا ہے؟ وہی جو سب سے بڑا ہے، سب سے عظیم ہے، بس اس کے آگے اور کوئی نہیں۔ آخر میں یہ پروسیشن ہے، پوری عبادت آخر میں یسوع مسیح بادشاہ کی عید مناتے ہیں۔ اور تکوین کی کہانی، تکوین میں ہم پڑھتے ہیں خدا نے آسمان اور زمین کو خلق کیا، پھر پرند چرند، نور، روشنی، ستارے، سب کچھ۔ یہ بھی ایک پروسیشن ہے، یہ بھی ایک جلوس ہے، اور اس جلوس کے آخر میں خدا نے کس کو بنایا؟ شاباش، آدم کو بنایا۔ آدم ان سب چیزوں سے اوپر ہے، سب سے ہے۔ دوسروں کو جب چیزوں کو بنایا اس نے کہا اچھا ہے، اچھا ہے۔ جب آدم کو بنایا اس نے کہا بہت اچھا ہے۔ تو یہ کہ آخر میں، تو کیا مطلب؟ یہ عبادت کا انداز ہے کہ آخر میں دیکھیں، جو آپ بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، جلوس ہوتا ہے، سب سے آخر میں بشپ صاحب، اگر بشپ صاحب نہیں تو فادر صاحب ہوں گے، آخر میں ہوں گے،
سارے لوگ کو مطلب ہے یہ اس کا کہ خدا نے جو کچھ بنایا ہے اس انسان کے ذریعے خدا چاہتا ہے کہ ساری کے ساری مخلوقات خدا کے ساتھ ملائیں. تو آدم کا جو رول ہے سب کو خدا کے ساتھ ملانے کا رول ہے, خدا کی طرف لانے کا, ہر چیز کو, ساری کی ساری کائنات کو. یہ پہلا رول ہے, پہلا کام ہے آدم کا. اس لیے اسے آخر میں بنایا, شروع میں نہیں بنایا. اب سب کچھ بن گیا ہے, اب آدم کا کام ہے سب کو خدا کی طرف لانا. اور جو شخص خدا کی طرف ہر چیز کو لاتا ہے, انسانوں کو لاتا ہے, چیزوں کو لاتا ہے, ہر چیز خدا کے لیے, اس کو کہتے ہیں کاہن. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں. تو آدم اس طرح پہلا کاہن ہے سب کو خدا کی طرف, تاکہ ہم بھول نہ جائیں. اگر خدا کو کی طرف وہ نہیں لائے گا تو کسی اور چیز کی طرف لے گا. چیزوں کی طرف نہیں لے کے آنا, انسانوں کی طرف نہیں لے کے آنا, ستاروں کی طرف نہیں لے کے آنا. ستارے خدا نہیں ہے, دریا خدا نہیں ہے, سورج خدا نہیں ہے, زمین, کئی لوگ زمین کی بہت پوجا کرتے لیکن زمین خدا نہیں ہے, جانور خدا نہیں ہے. تو آدم کا پہلا کام ہے اس خدا کی طرف جو سب کو پیدا کرنے والا ہے, خلق کرنے والا ہے. تو آدم کا پہلا رول کاہن کا ہے, سب کو خدا کی طرف لانا. یہ ہے آدم کا رول, کاہن کا رول. سو کاہن, آج اس کے بعد ادھر دھیان کرو, خدا نے جب آدم کو بنایا اسے یہ بھی کہا پھلو اور بڑھو اور دنیا کو معمور اور محکوم کرو. محکوم کرنے والی, محکوم یعنی حکومت کرنا. حکومت کرنا, حکومت کون کر, حکومت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ شاباش, کیا کہتے ہیں حکومت کرنے والے کو؟ ہاں, حاکم. لیکن ایک لفظ جو اس زمانے میں, پرانے زمانے میں کون ہوتے تھے حکومت کرنے والے؟ ہاں بولو نا, بوگا کھولو نا. کیوں شرما رہے, تجھ ٹھیک کہہ رہے ہو. حکومت کرنے والے کو کیا کہتے تھے؟ ہاں, آج کل پرائم منسٹر, صدر, یہ میں نے اس زمانے میں بادشاہ تھا, حکومت کرنے والا بادشاہ. تو آدم کا دوسرا کام بادشاہ ہونے کا ہے. پہلا بادشاہ ہے آدم, پہلا بادشاہ ہے آدم. اب فالو کرتے جائیں, پھر میں آپ کو یہ سے بہت کچھ سکھانا چاہتا ہوں, تو جو ادھر کریں. کنگلی رول, پریسٹلی رول, کاہن کی حیثیت سے رول ہے, اور بادشاہ کی حیثیت سے. اور بادشاہ, جب پہلا بادشاہ, اس کو ذمہ داری تھی, پہلی ذمہ داری اس کی کہ اس گارڈن, وہ باغ ہے, اس کا انتظام چلانا. جو کچھ اس میں ہے, اس باغ میں ہر چیز کو ترتیب سے رکھنا, ہر چیز کی حفاظت کرنا, دیکھ بھال کرنا, ان کا انتظام چلانا. اس سارے باغ کا انتظام چلانے کے لیے خدا نے آدم کو یہ کام دیا. وہ سارے انتظام چلانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ بادشاہ کہتے ہیں. دیکھیں ملکی جو بادشاہ ہوتے تھے وہ سارے ملک کا انتظام چلاتے تھے, ملک کو چلاتے تھے. اسی طرح پہلا بادشاہ آدم ہے, تاکہ اس باغ کا انتظام چلا سکے. نہ صرف ڈے ٹو ڈے, روز مرہ کا کام جو ہے, اس باغ کی دیکھ بھال کرنا, حفاظت کرنا, اس کی حفاظت کرنا کہ کچھ ضائع نہ ہو جائے. پھر اس باغ میں جو اچھی چیزیں ہیں, یہ سمبولک لینگویج ہے, جو اچھائی ہے, جو روشنی ہے, جو خوبصورتی ہے, جو بیوٹی جو بھی ہے, وہ وہاں تک نہیں, اس کو دنیا کو معمور اور محکوم کرو, پھیلانا. وہ اس لیے میں اکثر لفظ استعمال کر رہا ہوں, ڈیفینڈ کرنا. کہ یہ ڈیفینڈ کرنا اور ایکسٹینڈ کرنا, یعنی اس کو حفاظت کرنا اور اس کو پھیلانا. یہ بادشاہ کا کام. جو بادشاہ ہوتے تھے وہ جنگجو ہوتے تھے, ان کی کوشش ہوتی تھی کہ میری بادشاہی پھیلے, اس لیے دوسری بادشاہوں پر چڑھائی کر بادشاہی کو بڑھاتے تھے. اپنی بادشاہی کی حفاظت بھی کرتے تھے, رعایا کا انتظام بھی چلاتے تھے, اور پھر وہ پھیلاتے بھی تھے دور دور تک میری بادشاہی ہو. تو اس علامت کو استعمال کرتے ہوئے آدم کا بھی پہلا کام تھا
ڈیفینڈ کرنا، حفاظت کرنا اور پھر پھیلانا۔ سو آدم، اس بات کی سمجھ آ گئی کہ آدم پہلا کاہن جو اس کا کام تھا خدا کے ساتھ سب کو ملانا، خدا کی تمجید کرنا، خدا کی عبادت کرنا۔ یہ واضح ہونا چاہیے، رائٹ ورشپ ہمیں واضح ہونی چاہیے۔ اگر اس خدا کی بندگی نہیں کرو گے، اس کی عبادت نہیں کرو گے، چیزوں کی کرو گے، منی، پاور، پلیجر، آنر، یہ 4 چیزیں جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں۔ پیسہ، طاقت یعنی کرسی کو خدا مان، اگر کوئی سیاست میں ہے تو وہ اپنی سیاسی پارٹی کو خدا مان لے گا، وہ اسی کے ہو جانا، باقی کسی کے نہیں۔ یہ گناہ ہے، یہ بت پرستی ہے۔ سو پیسہ، طاقت، چسکا، شہرت، یہ خدا ہے آج، اور انہی کے لیے جنگیں ہیں ساری۔ شروع سے دیکھیں، پیسے کی جنگ ہے، کرسی کی جنگ ہے، چسکے کی جنگ ہے، عزت کی جنگ ہے ساری۔ تو جب اس خدا کی بندگی نہیں کرو گے تو آدم کا رول ہے نہیں یہ نہیں، عزت ہے شکر کریں، عزت دی ہے، پیسے شکر ہے، لیکن یہ خدا نہیں ہے، اچھے کام کے لیے استعمال کرو۔ عزت آپ کو دی ہے، یہ خدا نہیں، عزت کو بھی خدا کے کام کے لیے، منی، پاور، پلیجر، آنر۔ تو پہلا رول آدم کا خدا کی طرف لانا ہے ہر چیز کو، اس خالق کو نہیں بھولنا۔ اگر وہ خدا کو اگر آپ بھول جائیں گے، دوسری چیزیں آگے بڑھ جائیں گے، اور وہاں سے تباہی آتی ہے معاشرے میں، ملکوں میں، قوموں میں، کلیسیا میں، خاندانوں میں کدی لڑائی کدی ہوندی ہے، خاندان ہے وہی لڑائی ہوندی ہے، بھن بھراواں دی کدی ہوندی ہے لڑائی، ہاں یہ لڑائیاں نہیں۔ منی، پاور، پلیجر، آنر، پیسہ، طاقت، چسکا، عزت، یہی جدا کر دیتی ہیں۔ اگر ان کو پاؤں کے نیچے نہ رکھو، یہ سر پہ حکومت کریں گے۔ اوکے، دوسرا رول بادشاہ ہونے کا۔ تو جتنے بھی اسرائیل کے بادشاہ تھے جنگجو تھے، جنگ کرنے والے تھے، پھیلانے والے، لیکن وہ فیل ہو گئے۔ سو آدم کاہن ہے اور بادشاہ ہے، آمین۔ اب آگے چلتے ہیں۔ جب اس آدم نے خود غرضی کی، اپنا مجھے کیا اس سے مل سکتا ہے، وہیں سے گناہ شروع ہوتا ہے۔ جب خدا کوئی ذمہ داری دیتا ہے اس کو آپ پہلا سوچیں مجھے کیا فائدہ پہنچے گا، وہیں سے آپ کا زوال شروع ہو جاتا ہے، وہیں سے تباہی آتی ہے۔ یعنی میری مرضی، اس میں خدا کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی مرضی پوری کرنا، وہی گناہ ہے۔ آدم کا گناہ یہ تھا، اپنی مرضی، خدا کی مرضی نہیں کی، اپنی مرضی۔ وہاں سے پھر نہ آدم کاہن صحیح رہ سکا، نہ آدم کاہن رہا، نہ بادشاہ، نکال دیا گیا۔ یہ میٹافر کے طور پر ہے اپنی زندگی میں بھی، جہاں خدا آپ کو ذمہ داری دیتا ہے، خدا کی آواز نہیں سنتے تھے، پھر دوسروں کی آواز ہی سنتے ہیں، اپنی آواز ہی، تباہی کی طرف راستہ ہے۔ اس کے بعد خدا نے وہاں پر کام چھوڑ نہیں دیا، اس نے ابراہیم کو بلا لیا۔ ابراہیم کے ذریعے وہ یہ کاہن اور بادشاہ کا رول پورا کرتا ہے۔ بنی اسرائیل ابراہیم سے شروع ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل قوم کو خدا نے بلایا کاہن ہونے کے لیے، تاکہ ساری قوموں کو خدا کی طرف لا سکے، خدا کی عبادت کی طرف، اس کی ورشپ، اس کی بندگی، رائٹ ورشپ کی طرف، صحیح درست عبادت کے لیے یہ کاہن کا بنی اسرائیل کو چنا، ابراہیم کو۔ اور پھر دوسرا ابراہیم کا رول یہ کہ بادشاہ ہونے کا، انتظام چلانے کے، خدا کا نظام اس دنیا میں قائم کرنے کے لیے، خدا کا طور طریقہ، خدا کا قانون، خدا کی حکومت اس دنیا میں قائم کرنے کے لیے ابراہیم کو اس کے ذریعے قوم بناتا ہے، بنی اسرائیل قوم۔ اور یہاں سے ہمارے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کا مشن ان کے اپنے لیے نہیں تھا، ان کے ذریعے ساری دنیا کے لیے مشن تھا۔ ساری دنیا خدا کی طرف ہے، اور یہ دنیا، اس دنیا میں خدا کی بادشاہی قائم ہو۔ ابراہیم کو اس کے لیے، بنی اسرائیل کو اس لیے چنا۔ بادشاہ خدا ہے، لیکن اسرائیل کو استعمال کرتا ہے اپنی بادشاہ اس دنیا میں،
کہ خدا کا طور طریقہ، خدا کا نظام، وہی جو آدم کو دیا وہ اب ابراہیم کو دے رہا ہے۔ اس ملک کو چھوڑ، اب میں نئی جگہ بتاتا ہوں، وہاں تیرا مشن شروع ہوگا، وہاں خدا کی حکومت قائم ہوگی، خدا کا راج، خدا کے طور طریقے۔ سو کاہن اور بادشاہ، ہاللیلویہ۔ اور طاقت نہیں گئے ہو، لگتا نہیں پکے بڑے ڈھلے جے منہ نال کہہ رہے ہو، ہاں بھی ہاں۔ دھیان کرو، شاباش، اوکے، اسی کو ہم لے کے چلیں گے۔ تین باتیں ہیں بائبل میں، اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا، صرف آج کاہن، بادشاہ، نبی، یہ تین رول ہیں، لیکن آج نبی کی بات نہیں، آج ہم کاہن اور بادشاہ، یہ دو باتیں اس پہ رہیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ ابراہیم یہ بنی اسرائیل کا سمجھے کہ پہلا بادشاہ ہے، پہلا کاہن ہے۔ یہ ایک فگرز ہیں، اس کے ذریعے خدا اپنی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ یہ مختلف جو پاک ہستیاں ہیں، انبیاء ہیں، یہ وہی کام کے لیے، اسی کام کے لیے بلائے گئے، خدا انہیں بلاتا ہے اپنی بادشاہی کے لیے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، بیچ میں سے میں چند جو شخصیات ہیں ان کا ذکر کروں گا۔ ابراہیم کے بعد آ جاتے ہیں ہم یوسف، جو وہ یاد رکھیں یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک یوسف جس کو انہوں نے بیچ دیا تھا، اور وہاں مصر میں جا کر کیا بن گیا؟ بادشاہ بن گیا۔ وہ بادشاہ وہ تو برائے نام ہی تھا، وہ سارا کام تو یہ کرتا تھا، سارا نظام خدا کا نظام وہاں پر لے کے آتا ہے۔ وہ اس کی حکمت پر تھی، وہ دنیا دوسرے لوگ تھے، بنی اسرائیل کو خدا نے چنا، روشنی دیکھی کیسے طریقے سے انتظام چلاتا ہے۔ فرعون بادشاہ کہ ہمیں ایسا بندہ کہاں سے ملے گا جہاں اتنی حکمت ہوگی۔ یہ خدا کی بات ہے، یہ اشارے ہیں، خدا کا راج، خدا کا نظام اس یوسف کے ذریعے وہاں مصر میں انٹروڈیوس ہوا۔ تو خدا کی طرف لانا اور خدا کا نظام دنیا پر لانا۔ اس کے بعد چلتے ہیں آگے، موسیٰ بھی کون تھا؟ وہ بھی بادشاہ ہے، بنی اسرائیل کا بادشاہ بھی ہے اور کاہن بھی ہے۔ 10 کام، وہ دنیا پر نظام، خدا کا نظام نہیں، یہ 10 کام کا خدا کی بادشاہی کا نشان ہے۔ یہ اس وقت اگر ہم ان قوموں کو پڑھیں، ان کے دستور، ان کی رسم و رواج کو پڑھیں، گندگی تھی، نام بھی نہیں ہم لے سکتے جس قسم کی وہ، کیونکہ خدا نہیں تھا، روشنی نہیں تھی ان میں۔ بنی اسرائیل کو روشنی دی گئی، 10 حکم کہاں بنی اسرائیل کو دیے گئے۔ یہ طریقہ ہے، یہ ایسے معاشرہ ہونا چاہیے، یہ رشتے ناتے ہیں، یہ ماں باپ ہے، یہ کرنا ہے۔ خدا کا نظام موسیٰ کے ذریعے پہنچا، اور پھر موسیٰ جب بنی اسرائیل کو جب نکالتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس نے فرعون کو کیا کہا؟ ہم اس پہاڑ پر کس کی بندگی کریں گے؟ خداوند کی بندگی، ادھر نہیں، یہاں نہیں، یہاں پر تو فرعون کی بندگی، فرعون کی غلامی، وہاں سے نکالتا ہے خدا کی۔ تو گویا موسیٰ کاہن کا رول بھی ادا کر رہا ہے، بادشاہ کا رول، ایک پہ خدا اس پر ظاہر ہوتا ہے، بنی اسرائیل کو غلامی سے نکالتا ہے، 10 کام کا ملنا، یہ ساری باتیں وہی 2 رول ہیں بار بار، کاہن بھی اور بادشاہ بھی۔ آمین۔ دیکھ خدا کی باتیں لوگوں تک پہنچاتا ہے، خدا کا راج، خدا کی مرضی، خدا کا طور طریقہ، اس کے بغیر نہیں، ان ہستیوں کے بغیر نہیں، ورنہ دنیا میں ہر طرف تاریکی ہے۔ اس لیے ان پرانی تہذیبوں کو جب پڑھیں پھر ہمیں رونگٹے کھڑے ہو، یار یہ کیسے کتنی گندگی میں لوگ تھے، ہم وہ بیان ہی نہیں کر سکتے چرچ میں وہ چیزیں جو کرتے تھے۔ روشنی بنی اسرائیل میں آئی، اور بنی اسرائیل کو ان کے اپنے لیے نہیں چنا بلکہ ان کے ذریعے ساری دنیا کو، یہ ہے بنی اسرائیل کو بلاوا، وہی آدم کا دنیا کو معمور اور محکوم کرو، وہی بنی اسرائیل کو مشن دیا گیا۔ آگے چلتے ہیں، موسیٰ کے بعد پھر ہم جوشوا کی طرف آتے، وہ بھی بادشاہ ہے اور کاہن بھی کا رول بھی ادا کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل کو غلام وعدہ کی سرزمین میں لا جائے، وہ ان کا حکمران ہے، لیڈر ہے، اور وہ خدا کی مرضی ان پر ظاہر کرتا ہے۔ جوشوا کے بعد اس کے بعد قاضیوں کا دور شروع ہوا، اور قاضیوں کے زمانے میں
बनी इसराइल लोगों को कहते हैं जिस तरह लोगों के दूसरों के बादशाह हैं इस तरह हमें भी बादशाह दे। हो कैसा बादशाह, कैसे बादशाह मांग रहे थे वो? जिस तरह दूसरों के बादशाह हैं, दुनिया के बादशाह हैं, उस दुनिया के उस तरह का बादशाह। उस तरह का बादशाह खुदा नहीं देना चाहिए। बादशाह खुद खुदा है, दुनिया के बादशाहों की तरह वो नहीं है। उन्होंने मांगा तो पहला बादशाह शाऊल, वो भी नाफरमान निकला, खुद गर्ज, अपना बात। ठीक है, खुदा ने कहा था अमालेकियों को सबको मारना है, उसने कुछ जानवर बचा लिए और बादशाह को भी बचा लिया। खुदा का हुक्म था सब कुछ तबाह करना है। ये तबाह किसको करना है? गुनाह को। यह इशारा गुनाह की तरफ, गुनाह को तबाह करना। कोई ना कुछ हम बचा लेते हैं, कुछ ना कुछ जो गुनाह हमें बहुत पसंद है वो हम बचा, बाकी कुछ थोड़ी थोड़ी तौबा कर लें। वो कई गुनाह हम नहीं छोड़ते, चस्के वाले गुनाह नहीं छोड़ते। वही इसी तरह ये शाऊल बादशाह अजज बादशाह को बचा लिया, कुछ जानवर बचा लिए। ये निशान है, तमसील है कि जब खुदा कहता है सब कुछ मारना है, कि अपनी ज़िंदगी से गुनाह मुकम्मल तौर पर तबाह करना है। ये है। अगर वो लफ्ज़ी मतलब नहीं ले सकते हैं कि वो देखो बाइबल में लिखा है कत्ल, खुदा तो कत्ल गारत को कहता है, नहीं, ये मिसाल है, ये तमसील है, क्योंकि खुदा मेहरबान है, खुदा मोहब्बत है। बाइबल का खुदा वो कत्ल करने के लिए नहीं कहता, लेकिन इसको, इस जंग को इस्तेमाल करके पैगाम देना चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में जो अमालेक आप है, वो यरीहो आप है, आपके अंदर ज़रा बार भी गुनाह नहीं होना चाहिए। मुकम्मल तौर पर उस गुनाह को तल्फ करना है। ये पैगाम। शाऊल बादशाह को मजूल कर दिया गया। फिर क्या हुआ? खुदा ने अपने दिल के मुताबिक एक शख्स को चुना जो बनी इसराइल पर बादशाह हो। कौन था? दिल के मुताबिक। ऊंची सारी आंखों, दाऊद बादशाह। हाँ, वो मसा किया हुआ बादशाह था। अब जरा चंद बातें दाऊद बादशाह के बारे में है। फिर आप ये सारा एक धागे की तरह सारा बादशाह और कहानी प्रोद, ये पूरी बाइबल में धागे की तरह आखिर तक ये जाता है मौजू, और यही सब कुछ है। ऐसे नहीं इधर फड़ी तुड़िक नहीं, उस कॉन्टेक्स्ट में लेना है। एक पूरा मौजू काहिन और बादशाह का चल रहा है बाइबल में, और यही मिशन है हमारा। आमीन। आप देखिए, दाऊद दिल के मुताबिक उसको मसा किया, मशीया, जिसका मतलब जिसको हम मसीह कहते हैं, मशीया इब्रानी मशीयाह, कहिए मशीयाह, ये इब्रानी में जिसको हम मसीह कहते हैं। ये यीशु मसीह का नाम नहीं है, ये टाइटल है, मशीयाह, मसा किया हुआ। हाँ जी, वो मसा किया गया। अब उस वक्त दाऊद बादशाह के वक्त क्या हुआ? उसने वही मिशन जो है वो खुदा का शुरू किया। उसमें बनी इसराइल को डिफेंड भी किया, हिफाजत भी की, और एक्सटेंड भी किया, फैलाया भी। दूर दूर उसने जंगें लड़ी हैं और बनी इसराइल की हदों दूर दूर तक फैलाया। यरूशलेम को उसने फतह किया, वहाँ दारुल हुकूमत बनाया, उसकी फतूहात भी की। नंबर 2, उसके दौरे हुकूमत में 12 कबीले इकट्ठे थे। 12 कबीलों का बादशाह था दाऊद बादशाह। नंबर 3, ये दाऊद बादशाह खुदा की तरफ लाता है लोगों को। अहद का संदूक ले आया और उसके दिल में हैकल बनाने का इरादा उसने जाहिर किया। यहाँ देखिए काहिन का रोल भी, कि खुदा के साथ मिलाना और राया अपनी सल्तनत का इंतज़ाम चलाना। बादशाह भी है, काहिन भी है दाऊद। लेकिन दाऊद गिर गया, गिर पड़ा बुरी तरह। बैतशेबा के साथ ज़िनाकारी की, उसके शौहर को कत्ल किया। किस किस्म का बादशाह था ये था। अब उस वक्त से मसीह के ज़माने तक 1000 साल का, कितने साल का अरसा है? 1000 साल। कितने साल का? लोग इंतज़ार करते कब दाऊद की नस्ल से कोई बादशाह आएगा जो खुदा का निज़ाम इस दुनिया पर लेके आएगा।
तड़प रखते थे, दुआओं में, ज़बूरों में, कलाम में, अंबिया के सहीफों में बार बार यही, कब आएगा बादशाह जब खुदा अपना राज, अपनी बादशाही अपने तरीके के मुताबिक यहाँ कायम करेगा। इसलिए वो दाऊद की नस्ल की तरफ देख। दाऊद के बाद जितने भी बाकी बादशाह गुनाह से बढ़ गए, बड़े से बड़े बदकारी करने वाले, हर किस्म का गुनाह पड़े। बादशाहों के बारे में वो, उनके बारे में अक्सर ये देखे कि वो उस बादशाह से भी बदी में बढ़ गया, उस बादशाह से भी बदी में। यानी कोई ऐसा इस 1000 सालों के दौरान कोई ऐसा बादशाह नहीं आया जो खुदा के निज़ाम को इस दुनिया पर लेके आता। अब इस सोच के साथ बाइबल को पढ़ना है। इन्हीं के बच्चों को वाकया कर लो, जिद्दुल मर्जी लाइए नहीं, ये सारी एक ही कहानी है रेस्क्यू मिशन की। कौन से मिशन की? इस दुनिया को रेस्क्यू करना, इस दुनिया को खुदा से मिलाना और खुदा का राज इस दुनिया में कायम करना, वही मिशन है। अब आते हैं, फरिश्ता माँ मरियम के पास आया तो फरिश्ते ने क्या कहा? देखिए, बात वही है, कहानी वही है, अलग कहानी नहीं है खुदा की, वो एक ही खुदा है। यीशु मसीह कौन है? इस्राएल का खुदा है, जैसे जिस्म ले लिया है वो है। यीशु मसीह कौन है? इस्राएल का खुदा जो जिस्म लेके आ गया इस दुनिया को रेस्क्यू करने के लिए, इस दुनिया को खुदा से मिलाने के लिए। वो काहिन भी है, वो बादशाह भी है, खुदा की बादशाह इस दुनिया में कायम। आमीन। और फरिश्ता माँ मरियम को क्या कहता है सुनिए। फरिश्ता माँ मरियम के पास आया, देख तू हमला होगी, तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखेगी। यानी यस्सु का मतलब छुड़ाने वाला, रेस्क्यू। जो उसका मिशन है वही उसका नाम है, रेस्क्यू करने वाला। वो बुजुर्ग होगा, हक ताला का बेटा कहलाएगा। और आगे सुनिए, खुदाबंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। ये सारी यहां क्लाइमैक्स होती है। यीशु मसीह गुनाह से पाक, खुदा गुनाह से पाक जिस्म ले लिया, वो इस इंसान को खुदा के साथ मिलाता है। वो इन 12 कबीलों को इकट्ठा करता है। 12 शागिर्द किसको जाहिर करते हैं? 12 कबीले हैं। वो 12 कबीले 12 शागिर्द बनाता है। 12 बिखरे हुए मुंतशिर जो गुम हो चुके थे, जो लास्ट, ये जो 10 कबीले 12 कबीले लास्ट गुम हो चुके थे, उनको इकट्ठा करता है, 12 शागिर्द चुनता है। फिर आउटसाइडर्स के पास जाता है, सामरियों के पास, जो मुंतशिर लोग हैं उनको वापस लाता है। गुनाहगारों के पास जाता है, शागिर्दों के पांव धोता है। सारी की सारी उसकी मुनादी, उसके मौजज़े सारी क्या है? यही इंसान को खुदा से मिलाना, काहिन की हैसियत से और बादशाह की हैसियत से इस दुनिया में खुदा का राज, खुदा की हुकूमत कायम करना, ये मकसद है उसका। और उसके मुंह से निकले हुए कौन से पहले अल्फाज थे? क्या मसीह ने कहा? खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, तौबा करो। खुदा की बादशाही, क्या? खुदा की बादशाही, खुदा की बादशाही। हाँ, ये बात उसने कही और यही बात है हर रोज हमारे बाप की दुआ में। मिलियंस, करोड़ों दफा लोग ये दुआ करते हैं पूरी दुनिया में, अरबों दफा। कौन सी दुआ? ऐ हमारे बाप, कहिए, तुझो तेरा नाम, आगे तेरी, हाँ, तेरी बात। ये ऐसे ही दुआ नहीं, यीशु के मुंह से निकले खुदा की बादशाही आ गई है। और बादशाही कौन है? वो वाकया हो गया। आप उस वाकया के असरात आज तक हैं। उसी वाकया क्या? वो क्या है? बादशाह खुदा इंसान बन गया, बादशाहों का बादशाह खुद इंसान बन के इस इंसान को छुड़ाता है, उसकी बादशाही इसमें कायम करता है। ये बादशाही कौन है? यीशु मसीह बादशाही है, यीशु मसीह बादशाही है। हाँ, से ओरिजिन बहुत तीसरी सदी का आलम, फादर्स ऑफ द चर्च, वो कहता है बादशाह कौन है? यीशु मसीह है।
اسرائیل کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. شریعت کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. ہیکل کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. کاہن کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. بادشاہ کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. کلائمیکس یہ عروج ہے, یہ بلندی. ان سے پوچھئے وہ. اور اس لیے جو اس وقت جو علامتیں, جو زبان, جو واقعات, وہ پہلی صدی کے لوگ سمجھ رہے تھے اچھا یہ تو وہ ہے جس کا ہزاروں سال سے ہم انتظار کر رہے. وہ خود خدا آ گیا ابھی, اپنا راج, اپنی بادشاہی, اپنا نظام, اپنا طور طریقہ. اور پھر وہ اپنی بادشاہی آگے ہم چلتے. یہ بادشاہی مکاشفہ کی کتاب سے جو تلاوت سنی اس میں ایک دو آیت, پھر انجیل پر. تھکتے نہیں گئے ہو؟ ہاللیلویا ہاللیلویا. اوکے سنیے, مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کی طرف سے سچا گواہ ہے, مردوں میں سے پہلے اٹھا. واہ, مردوں میں سے, ہاں وہ سب سے پہلے جی اٹھا, اس کے وسیلے سے سب زندہ کیے جائیں گے. شاہان عالم کا سردار, یہ دنیا کے جو بادشاہ, یہ کچھ نہیں, وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے جس کے ذریعے امن آتا ہے, محبت آتی ہے, قربانی آتی ہے, صلح آتی ہے. دنیا کے بادشاہ قتل و غارت, جتنے بھی دنیا کے بادشاہ آج تک ہو گئے ہیں قتل و غارت. ہاں جی, ہزار کنے ہزار تو بیویاں ہوندی سن. یہ بادشاہ تھی دنیا کے. کتنے قتل و غارت کرتے تھے, کتنے لوٹ مار کرتے تھے, کتنے عزت شہرت کے بھوکے, یعنی 4 چیزوں کے غلام ہیں یہ دنیا کے بادشاہ. منی, پاور, پلیجر, آنر. پیسہ, طاقت, چسکا, عزت, اسی کے غلام تھے وہ دنیا کے بادشاہ. اب ایک اور ہستی جو اوپر سے آتا ہے, خدا آتا ہے. آگے سنیے, جو ہم سے محبت رکھتا ہے, یہ ہے ہمارا, یہ ہے بادشاہ. کون ہے بادشاہ؟ یہ جو ہم سے, اب بگا کھولو, جو ہم سے, اور جس نے اپنے خون کے ذریعے سے ہمیں ہمارے گناہوں سے چھڑایا ہے. یہ بادشاہ ہے, خون کے ذریعے سے چھڑایا ہے. اوکے, اور اب سنیے کیسا ٹائٹل ہمیں دے دیا اس نے. اور اپنے خدا, کہیے اپنے خدا اور باپ کے لیے ہم کو بادشاہی اور کاہن بنا دیا. ہاللیلویا, بادشاہی اور کاہن بنا دیا. واہ, یہ ہر ریولیوشنائز, یہ انقلابی الفاظ ہے اس زمانے میں. یہ پانی سوٹ کے ٹھنڈا کرتا, ہر گل نو ٹھنڈا کرتا. ہماری سستیوں نے, ہماری سب کاہلی نے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا. مسیحیت کے میسج کو اللہ دینے والے میسج ہے. اب اس سوچ سے پڑھیں اور اب دیکھیے, اور اسی کو آپ دیکھیے, اسی کو کہیے, ہاں وہ جو مر کے جی اٹھا ہے اس کو, اسی کو جلال اور قدرت ابدیت بال تک ہے. آمین. یہ وہ ہے جو بادلوں پر آتا ہے. ہاں یہ وہ ہے جو آتا ہے, جو تھا, اور ہر ایک آنکھ اس کو دیکھے گی. یعنی ساری انسان, سب قوموں کے لیے یہ بادشاہ اسرائیل کا بادشاہ. یسوع مسیح کس کا بادشاہ ہے؟ اسرائیل کا بادشاہ. سب لوگ اس کی طرف دیکھیں گے. یہی نجات دہندہ, یہی باپ سے ملاتا ہے, یہی کاہن ہے, یہی بادشاہ ہے. اوکے, اور تمام قبیلے اس کی سبب سے چھاتی, یعنی توبہ کریں گے. تمام قوموں کے لیے نجات ہے. آمین. خداوند فرماتا ہے میں الفا اور اومیگا ہوں, جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے, یعنی خدا قادر. مطلب دیکھیے وہی بات جو میں نے وہاں سے شروع کی, بات وہی ہے, وہی سٹوری چل رہی ہے, وہی ریسکیو مشن ہے خدا کا, کاہن کی حیثیت سے اور بادشاہ کی حیثیت سے. آگ دیکھیے, آگ سنیے مقدس یوحنا کی انجیل سے. پلاطس اور یسوع آمنے سامنے ہیں. پلاطس کس کو ظاہر کرتا ہے؟ اس دنیا کی بادشاہی کو. وہ ریپریزنٹ کرتا ہے تمام جو دنیا کے بادشاہ ہیں. دنیا کے بادشاہ میں منی, پاور, پلیجر, آنر, طاقت, قتل و غارت, یہ طاقت, پاور, تشدد. یہ رومی بہت ظالم بادشاہ تھے, رومی شہنشاہ.
اور یہ पिलातुस ने बहुत बहुत कत्ल و गारत की थी। दुनिया की चीज़ों को जाहिर करता है, ताकत को। इसकी बादशाही इस दुनिया से है। पिलातुस की बादशाही कहाँ से है? इस दुनिया से। दुनिया से मुराद यहाँ दुनिया का से मुराद यह है कि इंसानी जिंदगी का वो हिस्सा जो खुदा के खिलाफ चलता है, ये मतलब है दुनिया, ठीक है। हमारी इंसानी जिंदगी का वो हिस्सा जो खुदा के खिलाफ चलता है, उसको क्या कहते हैं? दुनिया। ये दुनिया, ठीक है। एक तो दुनिया खुदा ने जो बनाई, उसने क्या कहा? खुदा ने कहा अच्छी है। जो कुछ खुदा ने बनाया अच्छा है, ये उसकी बात नहीं हो रही, बल्कि वो जो खुदा के खिलाफ हम चलते हैं। खुदा कहते हैं इधर जाना, ऐसे कहना नहीं हो जाना, उधर ही जाना, इसको कहते हैं दुनिया। प्लेजर की, चस्के की दुनिया, हर किस्म की गंदगी की दुनिया, गुनाह की दुनिया, शैतान की दुनिया दूसरे। दूसरे लफ्ज़ों में एक तरफ पिलातुस इस तरफ है, इस तरफ यीशु है, आमने सामने। ये इस दुनिया, और जो यीशु है किस दुनिया को जाहिर करता है? ऊपर की दुनिया का। फ़र्क दुनिया है, फ़र्क दुनिया डिवाइन है, खुदा की दुनिया है, वो फ़र्क दुनिया है। खुदा की दुनिया की बात हो रही है। अब इस दुनिया को रेस्क्यू करने के लिए इस दुनिया से कोई नहीं हमें छुड़ा सकता। इस दुनिया के कोई नबी खुदा ने कोशिश कर दी, नबियों को भेजता रहा, कोई नहीं रेस्क्यू। इस दुनिया में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड हैं हम, गुनाह में जकड़े हुए हैं, किसी ना किसी गुनाह में जकड़े होते हैं, कोई नहीं छुड़ा सकता। फ़र्क दुनिया से आता है। खुदा इंसान बने, कंवारी के लिए, वो रेस्क्यू मिशन के लिए नए मखलूक। देखो और मुकाश में हम पढ़ते हैं, मैंने नया आसमान नई ज़मीन, यीशु मसीह की मौत जी उठने से नया आसमान, नया इंसान, नई ज़मीन, क्योंकि वो ऊपर से आता है। अब थोड़ा इन दोनों की गुफ्तगू फॉलो करें, फिर आपको समझ आएगी। यीशु को बुलाकर उसे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तो ये बात आप ही कहता है या क्या हो रहे हैं? यानी तेरा क्या शख्सी ईमान है? क्या तू भी मुझे दुनिया का बादशाह कहता है? दूसरे तो दुनिया का बादशाह, तू क्या कहता है? तेरा शख्सी। औरों ने कही है। पिलातुस ने कहा, मैं यहूदी हूँ? तेरी ही कौम और सरदार काहनों ने तुझे मेरे हवाले किया है। तूने क्या किया? आप देखिए। यीशु ने जवाब में कहा, कहिए, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। अब इससे मुराद ये नहीं है कि जो इस दुनिया में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, नहीं, ये मतलब नहीं है। खुदा ने दुनिया के बारे में क्या कहा? खुदा ने 3 बाब है मुकद्दस यूहन्ना की इंजील, उसके 16वीं आयत, सबको ज़ुबानी आती है। खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दे। उस वहाँ ये नहीं लिखा खुदा ने दुनिया से नफरत की। अगर जी ये दुनिया गुनाहगार है, लेकिन खुदा ने इस दुनिया को प्यार किया, इस दुनिया में अपने बेटे को भेजा। गुनाहगारों के दरमियान, ज़िनाकारों के दरमियान, कातलों के दरमियान, लुटेरों के दरमियान खुदा आ गया उसको रेस्क्यू करने के लिए। ये खुदा है, इस दुनिया को ठीक करना चाहता है, इस दुनिया से फरार नहीं। खुदा दुनिया में आता है हमें छुड़ाने के लिए। आमीन। ठीक है। उसका उठना बैठना, गुनाहगारों के साथ रोटी खाना, ये गुनाहगारों, ये क्या है? खुदा नीचे उतर आया है, आसमान का निज़ाम नीचे आ रहा है। हर कलाम में, हर मौजज़े में यही हो रहा है, आसमान का निज़ाम नीचे आ गया। ये सोच इंसानों में नहीं है, नहीं हो सकती इंसान की सोच। ये गंदगी की सोच है हमारी, ऊपर से आता है। आप देखिए, मेरी बादशाही, इसमें जो यूनानी लफ्ज़ आया है, इसका मतलब यह है कि मेरी बादशाही इस दुनिया से नहीं। जैसे जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो हैं दुनिया वाले ओहदे, वो उनकी इस दुनिया से ताकत, उन्हें लोगों से ताकत मिलती है। खुदा की ताकत लोगों से नहीं, वो फ़र्क दुनिया से आती है। ठीक है, ऊपर से है। मेरी बादशाही इस दुनिया से नहीं बल्कि उस दुनिया से है। मैं ऊपर से हूँ। उसने कहा तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। ये फ़र्क दो दुनिया है, फ़र्क डायमेंशन है, फ़र्क दुनिया है वो खुदा की। हमारी दुनिया तो हर वक्त गंदगी की, लड़ाइयाँ, झगड़ा, फसाद। आमीन। मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खाबदम लड़ाई करते। पिलातुस की बादशाही वो है। देखो वाज़े तौर पर
ताकि मैं यहूदियों के हवाले ना किया जाता। मेरी बादशाही यहाँ की नहीं, यानी यहाँ से नहीं, ऊपर से है। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तो खुद कहता है मैं बादशाह हूँ। हाँ, अब एक बादशाह पिलातुस है जो रोमी बादशाह को जाहिर करता है, उसका नुमाइंदा। एक बादशाह यीशु मसीह है। उस पिलातुस के अंदर हर किस्म का गुनाह, वही चार चीज़ें, मनी, पावर, प्लेजर, ऑनर, पैसा, ताकत, चस्का, सब कुछ गुनाह पे गुनाह, तशद्दुद, जुल्म। ये बादशाह यीशु जिंदगी देने वाला, पिलातुस जिंदगी लेने वाला, यीशु बादशाह खिदमत करने वाला, पिलातुस खिदमत करवाने वाला। पिलातुस हर किस्म का प्लेजर, चस्का, दुनिया की ताकत है। ये बादशाह, उसका तख्त इस दुनिया पर है। यीशु मसीह की बादशाही का तख्त कहाँ है? सलीब पर है, सलीब पर है। कांटों का ताज, हाथ पांव में कील ठोक दिए गए, वहां से वो सलीब पर वो राज करता है, हुकूमत। वो गीत भी बनाया ना, उन्हें राजगद्दी सूली नु बनाया, उन्हें राजगद्दी सूली नु बनाया ए, उन्हें राजगद्दी सूली नु बनाया है, जिन्हें डुबिया नु आन बने लाया, जिन्हें डुबिया आन बने लाया। इथे यसु जया होर केड़ा आया, इथे यसु जया होर केड़ा आया, इथे यसु जया और केड़ा आया, इथे यसु जया और केड़ा आया। शाबाश, चलो थोड़ा जा ऊंचा कर लिया। इथे यसु जया और केड़ा आया, इथे यसु जया और केड़ा आया, जिन्हें डुबियान आन बने लाया, जिन्हें डुबियान आन बने लाया, इथे यसु जया और केड़ा आया। चन्ना तारियां च ओदियां कहानियां ने, चन्ना तारे ने मनदे ने सबे राज रानियां ने, ओनू मनदे रानियां ए, जिन्हें राजगद्दी सूली नू बनाया है, जिन्हें राजगद्दी सूली नू बनाया है, जिन्हें डुबिया नू आन बने लाया है, जिन्हें डुबिया। इथे यसु जया और केड़ा आया है, इथे यसु जया और केड़ा। सूली उते ओने रहमतां ने मंगियां ने, सूली उते ओने रहमतां चुक लईयां संसार दियां तंगियां ने, चुक लईयां संसार दियां तंगियां ने। ताज सूलां वाला सिरे उते पाया है, ताज सूलां वाला सिरे उते पाया है, जिन्हें डुबिया नू आन बने लाया, जिन्हें डुबिया आन बने लाया। इथे यसु जया और केड़ा आया, इथे यसु जया और केड़ा।
बोलो बादशाही यसू जी दी आई है, बोलो बोलो दिती बादशाह इस दी गवाही है आई है ओदे वांग रहा जलाल किने पाया है ओदे वांग रहा जलाल किने पाया है जिन्हें डुबियान आन बने लाया है जिन्हें डुबियान आन बने लाया है इथे यसु जया और केड़ा आया है इथे यसु जया और केड़ा आया है। हालेलुया, जोरदार ताली बादशाहों के बादशाह के लिए, शाहान आलम का सरदार जिसने अपने खून के जरिए हमें छुड़ाया है, अपने जी उठने के जरिए हमें छुड़ाया, बादशाही और कहन बना दिया है। हालेलुया। आप देखिए पिलातुस और यीशु आमने सामने, दुनिया की बादशाही, खुदा की बादशाही। मैंने कहा बादशाही कौन है? यीशु मसीह। हैकल कौन है? यीशु मसीह। काहिन कौन है? यीशु मसीह। मस्बा कौन है? यीशु मसीह। ज़बीहा कौन है? यीशु मसीह। सब कुछ वही है। अब कांटों का ताज। यीशु ने जब मुनादी शुरू की, एकदम दुनिया की ताकतें, शैतान की ताकतें उसके खिलाफ उठ खड़ी हुई। वो ताकतें कुछ विजिबल थी, यानी जिनको हम देख सकते हैं, ज़ाहिरी थी, और कुछ इनविजिबल जो नज़र नहीं आती थी। जो नज़र नहीं आती थी, जैसे पक्की, फरीसी, पिलातुस, ये नज़र आने वाली ताकतें थी। ये सब के सब उसके खिलाफ उठ खड़े हुए, क्योंकि ये दुनिया की, जब भी आप खुदा की बादशाही करेंगे, एकदम दुनिया की बादशाही उठ खड़ी होगी आपके खिलाफ। जी हाँ, मोहब्बत की गल करो करके तो सी, माफ़ी की गल करो करके, खिदमत की गल करके तो देखो, वही बात। दुनिया की ताकतें उठ खड़ी हैं उसके खिलाफ, और ना सिर्फ विजिबल जो नजर आती हैं, बल्कि इनविजिबल जो नजर नहीं आते हैं, तो हमें हलाक करने आया है। शैतानी ताकतें, शैतानी ताकतें तो हमें हलाक करने। और ये मुखालफत सलीब पर क्लाइमैक्स को पहुंच गई, बुलंदी को, सबसे ज्यादा सारी मुखालफत है। ऐसे जैसे दुनिया की सारी नफरतें, कदूरतें, गुनाह, इनविजिबल, विजिबल यानी नजर आने वाली, ना नजर आने, सारी के सारे बगावतें, कदूरतें, नफरतें, गुनाह उसके ऊपर रख दिया गया, और वो अपनी मोहब्बत में सब कुछ पी गया, क्योंकि वो फर्क दुनिया से है। वो बादशाहों का बादशाह है। सलीब पर वो माफ़ी के कलमात अदा करता है, ऐ बाप इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते क्या करते। यही यीशु है जो बादशाह सलीब पर, जिसने नफरत नहीं अपनी मोहब्बत से फतह पाई है, मर गया। और फिर पिलातुस ने, ये जंग है, बादशाह यहूदा के बादशाह जंगजू थे, उसने जंग लड़ी है। ये जंग है, सलीब पर जंग क्लाइमैक्स को, बुलंदी को पहुंचती है। ये जंग है तारीकी के खिलाफ, शैतानी कुव्वतों के खिलाफ जंग है। और उस वक्त रोमी बादशाह जब किसी बादशाह को फतह करते थे, उस बादशाह को तरूंदे सन, तरूंदा समझे, तरूणा है, तरूणा है, घसीटते सन। उस बादशाह को घसीटते थे, गलियों सड़कों में तरूंदे सन। ये इस बादशाह पे मैंने फतह है। जो रोमी शहनशाह होते थे, गलियों सड़कों में बादशाह को बेइज्जत करने के लिए तरूंदे थे। तरूणा है, हाँ, कौन लफ्ज़ तरूणा समझता है? हाँ ठीक है, पंजाबी छड़ते जा रहे ना, यानी घसीटना, वही बात। वो पहली सदी के मसीह जान रहे। अच्छा, यीशु मसीह ने भी मौत को, गुनाह को, शैतान से गलियां सड़कें तरू के मार दिया। ये फतह है, सलीब पर फतह है। और फिर आखिरी बात अभी, और कंक्लूजन की तरफ आता हूं।
اس کی صلیب پر کیا لکھا گیا؟ ادھر پڑھا نہیں جاتا ہے. ہاں، صلیب پہ کیا؟ یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ. وہ 4 الفاظ INRI. میں نے پہلے بتایا، چلو ریپیٹ کرنا تاکہ اگر بھول گیا پھر آپ کو بتا سکوں. INRI. اب آئی سے بنتا ہے، سنیے، یزوس. کہیے لاطینی میں، کیونکہ لاطینی میں جے نہیں ہے، آئی سے پروناؤنس کرتے ہیں. ہم جیزس کہتے ہیں، لاطینی میں آئی سے. یزوس. یزوس. این کا مطلب ہے نیزرینوس. کہیے نیزرینوس. ٹھیک ہے، IN ہو گیا. آر سے ہے ریکس. کہیے REX. ریکس. لاطینی میں بادشاہ کو ریکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آر ریکس. تو یزوس نیزرینوس ریکس. پھر آئی آ گیا یودیون. یودیون. کہیے یودیون. اب سمجھ آ گئی، یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ. اب سنیے، پلاطس نے 3 زبانوں میں لکھا تھا، لاطینی میں، عبرانی میں، یونانی میں. اس کا مطلب وہ کوئی رہ نہ جائے اس زمانے میں، سب کے لیے. اس نے تو ٹانٹ تھی، اس نے تو طنز کی نا، اس نے تو مذاق اڑایا نا. دیکھو دیکھو بادشاہ ہاں مردہ پیا. مگر جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، وہی ٹانٹ، وہی تمسکر، وہی مذاق پلاطس کے لیے تھا. وہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، ٹانٹ اس کے لیے ہوگی. اگر وہ نہ جی اٹھتا تو پلاطس سچا تھا. اگر وہ نہ جی اٹھتا پلاطس سچا تھا، کیونکہ وہ جی اٹھا ہے. وہ یسوع جسے پلاطس نے صلیب چڑھایا، خدا نے اسے زندہ کیا. پترس کہتا ہے ہم اس کے گواہ ہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. یہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہی ہے سب کچھ. اور پالوس رسول پوری دنیا میں اس بادشاہ کا اعلان کرتا ہے، یہی بادشاہ ہے، اسی کے پیچھے جاؤ. اس کے لیے جیتا ہے، اس کے لیے کام کرتا ہے. یہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ، جو کاہن بھی ہے، جو بادشاہ بھی ہے، زندگی دیتا ہے. ہاں جی، یہ ہے کاہن ہونا، بادشاہ ہونا. کامل کاہن اپنے آپ کو قربان کرتے. دوسرے کا جانوروں کے جانوروں ذبح کر دیتے، لیکن اس نے اپنی قربانی دی ہے. اپنا ہی خون لے کر ہیکل، آسمانی ہیکل میں گیا. اس سے گناہوں کی معافی. وہ مردوں میں سے جی اٹھا، ہر گھٹنا اس کے حضور جھکے. اس لیے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اب وہ دوبارہ مر ہی نہیں سکتا. اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، تیری فتح کہاں رہی؟ موت فتح کا لقمہ ہو گئی. یسوع مسیح اگر نہ جی اٹھتا تو کوئی مسیحت نہیں. جی اٹھا ہے، وہ خدا ہے، وہ مر نہیں سکتا تھا. ہاں انسان بنا ہے، مرا ہے، جی اٹھا ہے. یہ بادشاہوں کا بادشاہ. اور آج اس بادشاہوں کے بادشاہ کی عید منا رہے ہیں. آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے. پلاطس کو بادشاہ مانتے ہیں، جو دنیا کی منی، پاور، پلیجر، طاقت، چسکا، عداوت، دشمنی، قتل و غارت، جھوٹ، فراڈ، شیطان کی بادشاہی ہے، اس کو بادشاہ مانتے ہیں؟ یا یسوع مسیح کو، جس کا گیت ہم نے بھی گایا، جنہیں راج گدی سولی نے بنایا. اور کوئی آپشن نہیں ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے. وہ راستہ موت کی طرف، ہلاکت ہمیشہ. یہی راستہ ہے ریسکیو مشن، جو خدا انسان پر ریسکیو کرتا ہے. ہم سب کو نئے انسان بناتا ہے، نئی مخلوق بناتا ہے اپنی موت اور جی اٹھنے سے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کس طرف جانا چاہتے ہیں. ہماری ہر زندگی کے پہلو پہلو میں، ہر فیصلے میں، ہر کام میں، ہر بات میں، ہر چیز میں اس کو بادشاہ مانے. اب واپس اسی بات کی طرف آتے ہیں جس سے میں نے شروع کیا تھا. آدم پہلا کاہن، پہلا بادشاہ. یسوع مسیح وہ نیا آدم ہے، نیا آدم ہے جو اصل کاہن ہے، اصل بادشاہ ہے. ساری دنیا کو خدا سے ملاتا ہے اور خدا کی بادشاہی زمین پر قائم کرتا ہے. اس کی پیروی کرنے.
اور پھر وہ ہمیں بھیجتا ہے. اس نے 12 کو بھیجا, تمام دنیا میں جاؤ. اب ہم اس بادشاہ کی فوج میں شامل ہو جائیں, اس بادشاہ کی منادی کریں, یہی بادشاہ ہے. جگہ جگہ ہر جگہ روشنی پھیلائیں, کیونکہ یہ ایمان آپ کے لیے نہیں ہے, آپ کے ذریعے دوسروں تک, تاکہ سب جگہ پر خدا کی بادشاہی پھیل جائے, خدا کا راج. گھروں میں خدا کی بادشاہی, آپ کے جاب میں خدا کی بادشاہی, آپ کے فیصلوں میں خدا کی بادشاہی, جوانی میں خدا کی بادشاہی, بڑھاپے میں خدا کی بادشاہی, بچوں میں خدا کی بادشاہی, نوجوانوں میں خدا کی. اور اس کے علاوہ اہم ہی کو نیم گرم نہیں, مزے نہیں کہ بات ٹھیک ہے ادھر بھی ہو گیا تو کوئی نہیں, اس سے کوئی برکت نہیں ہے. جتنا مرضی ابھی وقت نہ ضائع کرو, زندگی ضائع نہ کرو, اس یسوع کو زندگی دیں, مکمل اس کے ہو جائیں. یا کہیں لانیہ کی پلاطوس جی میں تیرا ہوں, یا کہیں یسوع جی میں تیرا ہوں, دونوں طرف نہیں رہ سکتے. چینج لائیں, نئے مخلوق, نئے انسان خدا بناتا ہے. آپ کو پہلے ریسکیو کرتا ہے تاکہ آپ ریسکیو ہو کر دوسروں کو بھی ریسکیو کریں. یہ مشن ہے یسوع مسیح کا. آپ کاہن بھی ہیں, آپ بادشاہ بھی ہیں. آمین. ہاں, آپ کا بھی کام, ماں باپ کاہن ہے. سب سے پہلے ماں باپ کا کیا کام؟ پہلا کام بچے کو خدا کی طرف لانا. یہی ہم نہیں کرتے ہیں. جو دنیا میں لے کے آنے, ہر خوشی, ہر چیز, تھوڑا جو چل موبائل مہنگے, تم گندگی دیکھتے رہتے ہیں. ہم خدا کی طرف نہیں, پلاطوس کی طرف, شیطان کی طرف لاتے ہیں. خدا کی طرف لانا, یہ کاہن ہے آپ. اور پھر خدا کی بادشاہی آپ کے خاندان میں, خدا کا راج, خدا کی حکمرانی قائم ہو. یہ 2 کام ہیں, اس کی تمجید, اس کی بندگی, اور پھر اس کا راج, اس کا طور طریقہ آپ کے خاندانوں میں ہو. آمین. سینٹ اگنیشیس آف لوئلا, یہ جنہوں نے جیسوٹ فادرز کی جماعت شروع کی, تو وہ واضح طور پر کہتے ہیں آپ کی مرضی ہے. شیطان کی حکومت ہے, شیطان کی بادشاہ, اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں یسوع میں. وہ یہ ضرور کہتا ہے اور کوئی آپشن نہیں ہے, یہی راستہ ہے. ہم بھی خدا کی بادشاہی میں, یسوع کی بادشاہی میں شامل ہوں, اور دوسروں کو بھی اس بادشاہی میں شامل کریں. کون کون آج یسوع کی بادشاہی میں شامل ہونا چاہتا ہے, اور اس کے لیے جینا چاہتا ہے, اس کو زندگی دینا چاہتا ہے؟ اور میں آپ پر برکت مانگتا ہوں. ہاتھ اوپر رکھیں, آنکھیں بند کریں. میں آپ پر دعا کرتا ہوں, برکت مانگتا ہوں روح القدس کی, اس کے ہو جائے. آپ کا سوچنا, بیٹھنا, جو بھی ہے کام ہے, اس پر خدا کی بادشاہی آئے. خداوند شکر کرتے ہیں تیرے بیٹے بیٹیاں اس وقت جو اعلان کر رہے کہ ہم یسوع کی بادشاہی کے لیے, یسوع ہمارا بادشاہ ہے, تو ہی بادشاہوں کا بادشاہ, اور ہر گھٹنا تیرے حضور, ہم تیری بادشاہی کے پھیلانے کے لیے کام کریں گے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہماری انرجی, ہمارے پیسے, ہمارے ٹیلنٹس, ہمارے کارنامے, ہماری جوانی, سب کچھ تیرے لیے ہے, تاکہ ہم ہلاکت سے بن جائیں, اور ہم سب کو نئے انسان بناتا ہے. نیا آسمان, نئی زمین, سب کچھ نیا کرتا ہے. تیری تمجید ہو, تیرا شکر ہو, تو جو ہمیشہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے. آمین. آنکھیں بند کریں, کلام پر غور کریں تھوڑی دیر.